چلیے ہمارے صاحب اکثر بات کرتے ہیں قرآن پاک کو پڑھیں. ہوں، اب یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، ہوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکثرت قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک ختم کر لیں. وہ فاسٹ قرآن ہمیں دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس میں ہمیں کلیئرٹی دے دیں جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ لوگ تو پڑھتے ہیں ویسے وہ ریزونیٹ نہیں کر پا رہے. تو ایکچوئل میں قرآن کو پڑھنا ہے کیا؟ بھائی تلاوت ضرور کریں. سمجھنے کی بات کرتا ہوں میں. عربی سیکھ سکتے ہیں تو عربی سیکھ کے عربی میں پڑھ دیں، نہیں سیکھ سکتے نو پرابلم. اس کا انگلش ترجمہ، اس کا اردو ترجمہ، اس کا پنجابی ترجمہ، بھائی میں سمجھنے کی بات کرتا ہوں. اگر آپ میرے سے یہ کہیں کہ تلاوت اچھی چیز ہے، میں کہوں گا بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میں نے سمجھنے کی کاسٹ پہ تلاوت کرنی ہے تو میں کہوں گا یار اگر تم ایک ہی کر سکتے ہو نا تو پھر تلاوت بھی نہ کرو، پھر سمجھ لو. وہ اس لیے تو نہیں اتارا گیا کہ ہم اس کو خوبصورت ترین انداز میں تلاوت کرتے ہیں، وہ اس لیے اتارا گیا کہ ہم اسے سمجھیں. اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں، دن رات پڑھیں. اس کو بیڈ ٹائم بک کی طرح رکھیں. میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ اگر قرآن کی کسی آیت کا ذکر ہو تو آپ کہیں ہاں یہ مجھے پتہ ہے. آپ کو قرآن کی ہر آیت پتہ ہونی چاہیے، یاد نہ ہو، پتہ ہونی چاہیے کہ جب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، گفتگو ہو رہی ہو، آپ اس کو جانتے ہوں، قرآن کا فہم آپ کے پاس اتنا آ جائے. تو میں اس کو پڑھنے کی بات جب کرتا ہوں میں تو اس کو سمجھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. اردو میں پڑھیں، سمجھیں، پڑھیں. میں تو صرف لوگوں کو قرآن سے کنیکٹ کرنے کی بات کرتا ہوں. اور پلیز میرا کسی قسم کے تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرا ذات کی اصلاح سے تعلق ہے. وہ احسان ہے، احسان. احسان کے لفظ کو میں لوگوں پہ کہتا ہوں. تم یہ نہیں کہا گیا کہ بزرگ جو ایسے دیکھتا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اس کی بیعت کر لو. تم ایسے جیو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میں اور زندگی گزار رہا ہوں، آپ اور زندگی گزار رہے ہیں. میرے اور مسائل ہیں، آپ کے اور مسائل ہیں. میرے مسائل کا حل ہو رہا ہے، آپ کے مسائل کا حل ہو رہا ہے. آپ اپنی ذات کو اس طرح کی ذات بنائیے کہ جو حضوری کے عالم میں ہے اس کے نتیجے میں جو اسپرچویلٹی حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں جو روح جاگے گی، اس کے نتیجے میں قلب جو ایک اسپرچول آرگن کے طور پر آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا کہ اس جگہ پر ہے. آپ ایگزیکٹ انگلی رکھ کے بتا سکیں گے کہ اس جگہ پر ہے. اس کے نتیجے میں جو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی رونگٹے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ایک دم شر آئے تو خیال کیسے آتا ہے، آپ کے اندر ایک دم نیکی اور بدی کا شعور کیسے پیدا ہوتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں بغیر کسی بھی قسم کے کسی بھی سلسلے سے جڑے بغیر. یہ ہے میرے نزدیک اسپرچویلٹی، احسان اور احسان کی زندگی. بس